السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV، ایک آواز جو دل کو چھو لیتی ہے، ایک شخصیت جو اپنی مسکراہٹ سے سب کو اپنا بنا گئی، ایک گلوکارہ جس نے اپنے گانوں سے سب کے دلوں کو جیت لیا، ایک زندگی جو بہت ہی کم عمر میں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھی، ایک آواز جو آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ انہوں نے ڈسکو سانگز کو اس وقت متعارف کروایا جب اس کا خاص کانسیپٹ نہیں تھا۔ ان کی آواز نے ڈسکو کو ایک نیا روپ دیا اور ان کے گانے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آئیے ہم اس گلوکارہ کی زندگی کی کہانی کو پھر سے دہراتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں none other than نازیہ حسن کی۔ 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہونے والی نازیہ حسن پہلی بار پاکستانی ٹیلی ویژن نیٹ ورک PTV پر نشر ہونے والے پروگرام کلیوں کی مالا میں 1975 میں جلوہ گر ہوئیں، جہاں وہ بطور چائلڈ آرٹسٹ نمودار ہوئیں اور انہوں نے دوستی ایسا ناتا گانا گایا۔ نازیہ حسن کراچی میں پیدا ہوئیں اور ان کے والد صاحب بشیر حسن ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کی والدہ منیزہ بشیر ایک بہت ہی اچھی سوشل ورکر تھیں۔ پاکستان میں پاپ کا پہلا چہرہ نازیہ حسن، ان کا سانگ آپ جیسا کوئی اس وقت سپر ہٹ رہا جب وہ صرف 15 سال کی تھیں۔ اس سانگ کو بالی ووڈ کی فلم قربانی کے لیے تیار کیا گیا اور کم ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ سانگ نازیہ حسن نے گایا ہے، جو کہ پاکستان میں رہتی ہیں۔ اس سانگ کے بعد انہیں فلم فیئر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ باوقار نازیہ حسن فلم فیئر ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ تھیں۔ آپ جیسا کوئی کی کامیابی کے بعد نازیہ حسن نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ مل کر سدا بہار البم ڈسکو دیوانہ 1981 میں ریلیز کیا۔ اس کے بعد بوم بوم، ینگ ترنگ 1984 میں، ہاٹ لائن 1987 اور آخر میں کیمرہ کیمرہ 1992 میں گایا۔ نازیہ حسن کے گانے ڈسکو دیوانے، آنکھیں ملانے والے، بوم بوم، دل کی لگی آج بھی سپر ہٹ رہے۔ اپنی سریلی آواز کے لیے پہچانی جانے والی نازیہ حسن نہ صرف ایک گلوکارہ تھیں بلکہ ایک قابل تعریف انسان بھی تھیں۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے سیاسی تجزیہ کار کے طور پر کام کیا اور 1991 میں پاکستان کی قومی ثقافتی سفیر بنی۔ نازیہ حسن کا سانگ آپ جیسا کوئی پورے ایشیا میں فلم انڈسٹری میں اتنا مشہور ہوا کہ اس نے دھوم مچا دی، نازیہ کو کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس سپر ہٹ گانے کی شہرت کے بعد نازیہ کے پہلے البم ڈسکو دیوانے 1981 میں ریلیز ہونے کے بعد وہ بھی سپر ہٹ رہا، سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ایشیائی پاپ ریکارڈ بن گیا۔ نازیہ حسن نے اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں 60 ملین سے زیادہ فلم کے سانگ ریکارڈ فروخت کیے۔ فلم فیئر ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ نازیہ حسن نے اس وقت یہ ایوارڈ صرف 15 سال کی عمر میں جیتا، جو کہ آج تک کا فلمی ریکارڈ ہے۔ فلم فیئر ایوارڈ کے ساتھ ہی انہیں کئی قومی اعزازات بھی ملے۔ وہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ، ڈبل پلیٹینم ایوارڈ کے ساتھ ساتھ گولڈن ڈسک ایوارڈ بھی جیت چکی تھیں۔ نازیہ حسن 13 اگست 2000 کو صرف 35 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث لندن میں انتقال کر گئیں۔ میوزک انڈسٹری آج بھی نازیہ حسن کی جادوئی آواز کے کروڑوں مداحوں کے دلوں میں گونج رہی ہے۔ ان کا گانا آپ جیسا کوئی، جسے انہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں گایا، ہندوستانی فلم قربانی کے لیے 1980 میں گایا گیا۔ بالی ووڈ فلمی موسیقی میں سب سے زیادہ کامیاب فلم وہی رہی۔ آپ جیسا کوئی کی کامیابی کے بعد 1981 میں ڈسکو دیوانہ ریلیز کرنے والی پہلی پلے بیک گلوکارہ بن گئی۔ وہ برطانوی چارٹ میں جگہ بنانے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ تھیں۔ ڈسکو دیوانے کا انگریزی ورژن بھی ڈریمر دیوانے کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی مغرب میں ممالک میں بہت زیادہ سراہا گیا۔ یہ گانا حال ہی میں کرن جوہر کی فلم اسٹوڈنٹ آف دی ایئر میں ڈسکو سانگ کے نام سے استعمال کیا گیا۔ بہت سے لوگ نازیہ کو صرف ایک مشہور پاپ گلوکارہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ تھی، ایک قابل ذکر انسان جس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے سیاسی تجزیہ کار کے طور پر کام کیا۔ وہ بیٹل اگینسٹ نارکوٹکس BAN نامی تحریک کی شروعات کرنے والی تھی، جس کا مقصد منشیات کی لت کا شکار ہونے والے لوگوں کی مدد کرنا تھا، اور ان کا البم کیمرہ کیمرہ بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج بھی ان کے گانوں کو YouTube پر سرچ کیا جاتا ہے اور ملین سے اوپر ان کے ویوز آتے ہیں۔ نازیہ حسن کی معروف میوزک پروڈیوسر بیڈو کے ساتھ وابستگی ان کے کیریئر کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان کے ساتھ انہوں نے چارٹ ٹاپنگ ہٹس کا ایک سلسلہ تیار کیا۔
جس نے ان کی آواز کی صلاحیتوں کو اور ان کی آواز کو مزید بہترین بنا دیا۔ ڈسکو دیوانے اور بوم بوم جیسے گانے فوری طور پر ہٹ ہوئے، جس سے انہیں بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی۔ ڈسکو دیوانے کی بہترین کامیابی بے مثال رہی۔ اس نے پاکستان اور ہندوستان میں فروخت ہونے کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز، لاطینی امریکہ اور روس میں بھی اس کی بہت زیادہ مقبولیت رہی۔ نازیہ کے بعد ان کے البم بوم بوم، ینگ ترنگ، ہاٹ لائن اور کیمرے نے بھی کامیابی کے ریکارڈ توڑ دیے اور پاپ آئیکن کے طور پر اس کی حیثیت کو مزید مستحکم بنایا۔ نازیہ حسن اس وقت اپنے دور کی جنوبی ایشیا کی سپر ہٹ گلوکارہ تھیں۔ سانگ انڈسٹری میں کامیابی کے علاوہ انہوں نے اپنی تعلیم کی اہمیت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ نازیہ حسن کو ذاتی جدوجہد اور کامیابیوں کا ہمیشہ سامنا کرنا پڑا۔ کافی چیلنجز کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہیں اور موسیقی کے لیے اپنے شوق کو جاری رکھا اور اسے مزید سے مزید بہتر کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ ان کا سفر استقامت اور فن کے لیے اٹل لگن سے نشاندہ تھا۔ نازیہ حسن کی شادی مرزا اشتیاق بیگ سے 30 مارچ 1995 میں ہوئی، جو کہ 5 اگست سن 2000 تک رہی۔ نازیہ کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ تھی اور نازیہ حسن کا انتقال 35 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث لندن میں ہوا۔ گاڈ گفٹڈ بیوٹیفل وائس کے علاوہ بھی نازیہ حسن ہر وقت اپنی آواز پر کوشش کرتی تھیں۔ نازیہ حسن اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ 1995 تک رہیں۔ 1997 میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ شادی کے چند سال بعد ہی نازیہ حسن کو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر نے پہلے سے ہی 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی تیسری شادی ہے۔ اس کے بعد گزشتہ 2 شادیوں کو نازیہ حسن اور خاندان سے چھپائے رکھا۔ جون 2000 میں نازیہ حسن کا ایک انٹرویو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے شادی کے دوران پیش آنے والی تمام مشکلات کا انکشاف کیا۔ نازیہ نے اپنے شوہر پر پاکستانی اداکارہ کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کے سابق شوہر نے انہیں میڈیا کو یہ بتانے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ایک اور انٹرویو میں نازیہ حسن نے کہا کہ ان کے شوہر نے ان کے کینسر کے علاج کے اخراجات اٹھانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب میں ان کے ساتھ مزید رہنے سے بہتر مر جانا پسند کرتی ہوں۔ لیکن آج بھی نازیہ کی سریلی آواز ان کے مداحوں کے کانوں میں گونجتی ہے۔ بہرحال ناظرین، ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ ان کے گانے خوشی میں اور غم میں ہمیں ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ نازیہ حسن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح محنت سے اور لگن سے ہم کامیابی کو چھو سکتے ہیں، اور ناساز صحت کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے زندگی میں اس موذی مرض کا مقابلہ کیا، یہ بھی ایک موٹیویشن ہے۔ HITV ٹیم نازیہ حسن کو دل سے خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔